کو تخیل میں ایک آدمی کے ساتھ تولا گیا، رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے ایک سے نہ تولو، 10 سے تولو، 100 سے تولو، 1000 سے تولو، 10,000 سے تولو، 1,00,000 سے تولو، 10,00,000 سے تولو، 1,00,00,000 سے تولو۔ میرے نبی کو 1,00,00,000 انسانوں سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، 10 کروڑ سے تولا جائے، 1 ارب سے تولا جائے، 2 ارب سے تولا جائے۔ آج زمین کی پشت کے اوپر 7 ارب انسان موجود ہیں، میرے نبی کو 7 ارب سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ کہا یہ نہیں تل سکتا، کیا کیا جائے؟ کہا آدم سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت پیدا ہونی ہے یا ہو چکی ہے، اس کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے۔ اب آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، تینوں کا عقیدہ اس مسئلے میں ایک ہے۔ شرح صدر سے کہتا ہوں، تعصب جہاں پہ ہو وہ بات الگ ہے، یہاں پہ عقیدہ ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلڑے میں ہے اور ساری انسانیت دوسرے پلڑے میں ہے۔ اس پلڑے میں نبی موجود ہیں، ہر نبی کے صحابی موجود ہیں، ہر نبی کے امتی جو شہید ہیں وہ موجود ہیں، اولیاء جو ہیں موجود ہیں، صدیق جو ہیں موجود ہیں، ساری کی ساری انسانیت ایک پلڑے میں ہے، تنہا آمینہ کے لال دوسرے پلڑے میں ہے۔ اللہ کی قسم، جب میرے نبی کو پوری انسانیت سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ بتائیے، جس نبی کا باطنی مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، پہلے ظاہر کے حوالے سے ایک فلسفہ اور نقطہ دیا جس کا ابلاغ آپ نے گھر گھر جا کے کرنا ہے، اب باطن کے اعتبار سے بھی ایک نقطہ لے لیجئے۔ جس کا باطن اتنا اعلیٰ ہے، جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہے، اس کی بات اعلیٰ نہیں ہے۔ جس کی ذات اعلیٰ اسی کی، جس کی ذات اعلیٰ اسی کی، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی عقل فہم شعور میں نہ آنے والی بات نہیں ہے۔ ذات کا انکار بات تلا ہے میرے بریلوی بھائیوں، ذات کا انکار قریش مکہ نے بھی نہیں تھا کیا، ذات کا انکار نہیں تھا کیا۔ اللہ کی قسم، زمین کی پشت کے اوپر جب رسول اللہ چل رہے ہوتے تھے، کفار مکہ کہتے تھے الصادق جا رہا ہے، الامین جا رہا ہے۔ انکار کس چیز کا تھا؟ انکار بات کا تھا، ذات کا انکار نہیں تھا۔ ذات کا انکار کفار مکہ نے نہیں کیا، انکار کس کا کیا؟ بات کا۔ اگر دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، اہل حدیثوں کو یہ اجماعی عقیدہ سمجھ آ گیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ خالق ہے اور مخلوقات میں باقی ہر شے مخلوق ہے اور مخلوقات میں سب سے اعلیٰ رسول اللہ ہے، یہ عقیدہ تو اجماعی سمجھ آ گیا، تو یہ عقیدہ سمجھ نہ آیا کہ جس کی ذات اعلیٰ اس کی بات بھی اعلیٰ، یعنی ذات تو رسول اللہ کی اعلیٰ ہے لیکن بات میرے عالم کی اعلیٰ، ذات رسول اللہ کی اعلیٰ ہے۔ بریلوی بھی ذات رسول اللہ کی اعلیٰ سمجھتے ہیں، دیوبندی بھی ذات رسول اللہ کی اعلیٰ سمجھتے ہیں، تو عقل کے اوپر ٹھوکر کہاں لگتی ہے؟ اختلاف امت کہاں پیدا ہوتا ہے؟ آئیے اس عقیدے کو، رسول اللہ وہ واحد ذات ہیں، جس طرح قرآن امت میں مشترکات کے لیے ہے، قبلہ مشترکات کے لیے ہے، اسی طرح رسول